سبق نمبر 13 غزل ہے۔ پیارے بچوں، جو مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مرزا غالب کا کمال جتنا نظم میں تھا اتنا نثر میں بھی تھا۔ آپ قادر الکلام شاعر تھے۔ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں آپ کی غزل کے اور آپ کے کلام کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس غزل میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہاں شاعر نے اس بات کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ محبوبہ سے ملنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں صورت نظر نہیں آتی سے شاعر نے صورت کا لفظ استعمال کر کے دو کمال ایک ساتھ حاصل کر لیے ہیں۔ ایک طرف تو صورت دکھائی نہ دینے کا مطلب ہے شکل دکھائی نہ دینا، چہرہ دکھائی نہ دینا، اور دوسری طرف ہے کہ راہ نہ ملنا، حل نہ ملنا، راستہ نہ ملنا۔ کہتے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، محبوبہ سے ملنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، میرا کوئی ارمان پورا نہیں ہوتا، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے دوسرے شعر میں کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آتی، حالانکہ انسان جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی، اور اگر وہ موت تک نہیں پہنچے گا تو موت اس تک پہنچ سکتی ہے، موت اس تک آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اسی لیے نیند نہیں آتی کہ انسان کے گناہ زیادہ ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب نے بہت معنی خیز انداز میں ایک جملہ کہا ہے کہ پہلے تو یہ عالم تھا کہ میں اپنے دل کی حالت پر ہنس لیا کرتا تھا، مجھے خود ہنسی آتی تھی کہ میرا دل کیا ہے، اور اب کسی بات پہ نہیں آتی۔ اس میں بھی دو معنی پوشیدہ ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہ میں مایوس ہو چکا ہوں، اور دوسری طرف یہ کہ میں نے دل اپنی محبوبہ کو دے دیا ہے، تو اب میں کیسے ہنس سکتا ہوں، کیونکہ اب دل تو میرے قابو میں نہیں ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ یعنی کہیں نہ کہیں عشق کے اور محبت کے عیاں ہو جانے کا ڈر ہے، اس وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کر لی، اپنے لبوں کو سی لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے بات کرنا نہیں آتی، یہ بات کر نہیں آتی پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یعنی اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تم کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے، تمہارا پورا چہرہ جو ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو ایسے شرمسار چہرے کے ساتھ، ایسے گناہگار چہرے کے ساتھ تم اس قادر مطلق، اس خدا کی بارگاہ میں کس طرح سے جاؤ گے کہ جس نے تم کو پاک و پاکیزہ رہنے کا حکم دیا تھا، اور کہا تھا کہ تم ہماری بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی کے ساتھ آنا۔ تو شاعر نے یہاں پر اپنے نام کا استعمال کیا ہے، اور جب بھی شاعر آخر شعر میں اپنے نام کا استعمال کرتا ہے، اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے، تو اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ آپ کو یقیناً اس غزل سے فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ اس کے خلاصے کو اچھی طرح لکھ پائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ شیئر کرتے رہیں گے، سبسکرائب کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، کمنٹ کرتے رہیں گے، اپنے دوستوں کو بھی ہمارے ویڈیوز کو ریکمنڈ کرتے رہیں گے، اور ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچاتے رہیں گے جن لوگوں کو اردو کے اندر کچھ ایسا مقام حاصل کرنا ہے کہ واقعاً لوگ یہ کہہ سکیں کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ خدا حافظ۔